یہ پہلا الیکشن نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد ہے ہر الیکشن سے پہلے، ہر آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے نون لیگ کشمیر کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، مگر اس الیکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے ان کو جواب دیں گے کہ تاریخ یاد رکھیں گے. یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ کشمیر کا عوام کا فیصلہ ہے. چاہے وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ وہ علاقہ، ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، ہم تقسیم کا سیاست نہیں کرتے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی. یہ جو سمجھتے ہیں کہ 12 سیٹیں ان کی جیب میں ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ 27 جولائی کو ان کو دکھائیں گے کہ کشمیر کا فیصلہ آپ کرتے ہو، کشمیر کا فیصلہ آپ کا جیب میں نہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے پنجاب سے نکلتے ہیں تو وہاں دودھ اور شہد کے نہریں بہتے ہیں، اور پھر ہم ایسے علاقے میں آ جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. سڑک کا حال کیا ہے، ترقیاتی منصوبے کا حال. ایسے بات کرتے ہیں جیسے نہ باپ وزیر اعظم رہا ہے، نہ چاچا وزیر اعظم ہے. پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے بتایا جائے کہ آج آزاد کشمیر میں میرا حکومت ہے. میں جانتا ہوں 6 مہینے سے میرا حکومت ہے، جو کام ہم نے کیا ہے اس پہ فخر کرتا ہوں، مگر میں اپنا بہن سے کہتا ہوں آپ برائے احترام کے ساتھ ذرا اپنا والد کو بھی بتا دیں کہ ان کا بھی حکومت ہے. 3 دفعہ حکومت رہ چکا ہے. اگر کوئی سڑک بنانا تھا تو پہلے بنا کے دکھا دیتے. دودھ اور شہد کے نہریں، اور پھر پتہ نہیں ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پورا پنجاب ہے. یار میں جب ددیال آ رہا تھا 2-3 دن پہلے، تو کہوٹا سے میں ڈرائیو ہوتے ہوئے آ رہا تھا. آپ مجھے بتائے کہ کہوٹا سے ددیال کا سفر پہ جو سڑکیں ہیں وہ دودھ اور شہد والے سڑکیں ہیں یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے سڑکیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رائیونڈ ہی پنجاب ہے. کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ چولستان کا حال کیا ہے، ڈی جی خان کا حال کیا ہے، راجن پور کا حال کیا ہے، ویہاری کا حال کیا ہے، بکھر کا حال کیا ہے، میرا پوٹا ہار کا حال کیا ہے؟ میں ابھی گلگت بلتستان سے آیا ہوں، وہاں بھی ان کا منشور یہی تھا کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے. یار ایک تو اگر آپ نے بنانا تھا تو آپ پہلی دفعہ جب وزیر اعظم تھے تب بنا دیتے، تیسری دفعہ جب وزیر اعظم تھا تب بنا دیتے، چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں تو بھائی ہے تب بنا دیتے. نہیں بن سکا نا. تو یہ گلگت بلتستان والے نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ قصور کو لاہور ابھی تک نہیں بنا سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو لاہور بنائیں گے. گلگت بلتستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ہمیں حق حکمیت دو، ہمیں حق ملکیت دو، ہمیں حق روزگار دو. آپ کی ضرورت نہیں، ہم خود اپنا ترقی کا بندوبست کر دیں گے، ہم خود اپنا سڑکیں بنا کے دکھائیں گے. یہ پتہ نہیں پھر اعتراض کرتے میں تو لڑنا نہیں چاہتا، ہم تو بڑے اچھے دوست چل رہے، لیکن ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سوچے کہ کہوں تو کیا کہوں. اب نیا جو نون لیگ کا اس الیکشن کا منشور ہے، یہ سنیں، کمال کا منشور. حالات کچھ ایسے کہ حق حکمیت اور حق حکمرانی کے نعرے اٹھ رہے ہیں. کشمیر میں جو 12 سیٹیں ہیں وہ متنازع بن چکے ہیں، اور ان حالات میں سابق وزیر اعظم پاکستان، 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہنے والا میاں محمد نواز شریف صاحب کا خطاب، ملک سے خطاب، آزاد کشمیر سے خطاب، بڑا منشور ہے کیا؟
منشور ہے کیا؟ میں بتاؤں گا. مزہ کا منشور ہے, مزہ کا منشور یہ ہے کہ میاں صاحب کا دل یہ کرتا ہے کہ وہ اہم اصلاحات لے کر آئے, اور آپ سے جو چھوٹا موٹا حکمرانی ہے اس وقت وہ بھی چھین لے. نون لیگ کا اصلاحات کیا؟ 2 اہم اصلاحات. ایک اصلاحات یہ کہ وہ آئین میں ترمیم لے کر آئیں اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام نہیں کرے. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کرے. اور جب یہ ترمیم لے کر آئے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترمیم ہو کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کا کوئی کنڈیشن نہ ہو کہ وہ کشمیر سے تعلق رکھے, کہ وہ میرپور سے تعلق رکھے, کہ وہ راولا کوٹ سے پونچھ سے تعلق رکھے یا مظفر آباد. ان کا تجویز سنے. تجویز ہے کہ اصلاحات لے کر آئے تاکہ وہ رائے بند کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے. چلے تو آپ اب فیصلہ کریں. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. فیصلہ اب میرپور نے کرنا ہے. سب سے پہلے میرپور نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پورا کشمیر میرپور کا فیصلہ کا منتظر ہے کہ 27 جولائی کو آپ کس کو چنیں گے. آپ 27 جولائی کو کشمیریوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے یا رائے بند میں رہنے والوں کو حقوق دلوانا چاہیں گے. 27 جولائی کو آپ کو حق میت چاہیے, حق روزگار چاہیے, حق ملکیت چاہیے, تو آپ نے تیر پہ مور لگانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ان وزیر کو جواب دے دیں جو اس میرپور کو, ہمارا راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ نہیں مانتے ہیں, تو ایسے تیروں کے بارش ہو کہ ان وزیروں کو لگ پتہ جائے کہ کشمیر کے عوام ان کے بارے میں کیا کیا خیال رکھتے ہیں. آپ پہچانو ان کو کہ میں پہچان چکا ہوں. آج کل الیکشن کے دنوں ہیں, وہ مشکل میں ہے. آج کل الیکشن کے دن ہیں, نون لیگ والے مشکل میں ہیں, وہ آپ کے پاؤں پکڑ رہے ہوں گے, مگر جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ آپ کو گلا سے پکڑیں گے. یہ ایسے شیر ہوتے ہیں جو حقوق دیتے نہیں, حقوق کھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت کے دکھائے گی. جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں جیتا, ویسے انشاءاللہ تعالی کہ آزاد کشمیر میں 3 کے 3 ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جیتیں گے. میرپور سے میں چاہتا ہوں کہ اپنا 4 کے 4 امیدوار, اور ان 4 کے 4 امیدوار کی ذمہ داری بھی یہ 4 کے 4 امیدوار ہی اٹھا لے. کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر قیمت پہ قاسم مجید نے آزاد کشمیر اسمبلی پہنچنا ہے. آپ نے یہ تو طے کر لیا ہے, مگر میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یاسر سلطان صاحب کو اتنا لیڈ ملنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یاسر سلطان کا وارث میدان میں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعیب ارشد صاحب کو آپ بھاری اکثریت دلوا دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس تیسرے نسل کے ساتھ بھی کشمیر کے عوام کھڑے ہیں. ڈڈیال سے میں ہو کر آیا ہوں, مگر وہ بھی میرپور میں رہنے والوں کا ذمہ داری ہے. مجھے ارشد شاہد کو بھی آزاد کشمیر اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مل کے آزاد کشمیر کو وہ حقوق دلوا دے جو پاکستان میں پاکستان کے عوام کے پاس موجود ہو. آخر میں بھٹو دے نعرے,
بھٹو دے نعرے. جی